على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا. بڑی شان والے جنانوں ہے آیا، بڑی شان والے جنانوں ہے آیا، وہ خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا. حسن و حسین امی زہرا تے عائشہ، حسن و حسین امی زہرا تے عائشہ، یہ پاک گھرانہ میرے مصطفیٰ دا، یہ پاک گھرانہ میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ معزز سامعین، زندہ دل بزرگوں، معزز پیارے بھائیوں اور اسلامی روحانی ماں بہنوں، افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی کسی چیز کے اندر بھی آ جائے، ہر اس چیز کے اندر جس کے اندر کمی بیشی پائی جائے وہ چیز ناقص ہویا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ لوگوں، اسی تانوں درمیانی امت بنایا ہے، اسی تانوں معتدل امت بنایا ہے، نہ بہت زیادہ غلو کرنے والے نہیں اور نہ بہت زیادہ تنقیص کرنے والے نہیں، معتدل۔ پہلے لوگ جو گزرے نے انہاں دے اندروں کچھ لوگ ایسے سن جنہاں نے اللہ دے نبیاں نو شہید کر چھڑے ہیں، یعنی کہ انہاں نے نبیاں دی تنقیص کی تھی، اور بعض ایسے لوگ گزرے نے جنہاں نبیاں نو چپ کے رب نال بھی بڑا رتبہ عطا کر چھڑے۔ نبیاں نو شہید کرنے والے بھی ظالم نے، بے ایمان نے، تے نبیاں نو اللہ تو ود کے رتبہ دینے والے بھی بے ایمان۔ افراط و تفریط اسلام جائز نہیں۔ کسی بھی شخص دے نال تسی محبت کر دیو تے اس محبت غلب نہیں ہونا چاہیے، پیار دے اندر تنقیص تے ہوندی نہیں، محبت دے اندر غلب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے نے اپنے بیٹیاں نو کی فرمایا، میرے بیٹیو، دو گروہ میری وجہ تو جہنم جان گے، ایک ایسا گروہ ہوئے گا جو میری ذات نو نہیں منے گا، میری شان نو نہیں منے گا، میری عظمت نو نہیں منے گا، ایک گروہ بھی جنت نہیں جا سکتا، اور وہ گروہ جو میری محبت اتنا غلب کرے گا، اتنا غلب کرے گا کہ میرا وہ مقام نہیں بھی تو مینوں ایویں دے جائے گا، وہ بھی جنت نہیں جا سکتا۔ میرے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ میری شان دے اندر غلب نہ کرے آجے، جس طرح عیسائیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال کیتا ہے۔ انہوں نے آکھا جی یہ تے اللہ دے بیٹے نے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، محبت دے اندر غلب کیتا، زیادتی کیتی، جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا چھڑیا ہے۔ وقالت المسیح ابن اللہ، عیسائیاں نے آکھا نہیں نہیں، ساڑھے جو عیسیٰ نے وہ اللہ دے بیٹے نے۔ حضرات محترم، محبت دے اندر نہ زیادتی جائز ہے، نہ محبت دے اندر تنقیص کمی جائز ہے۔ محبت نام اعتدال دا، محبت نام معتدل، محبت نام میانہ روی دا۔ حضرات اسی محبت کرنے ہیں نبی علیہ السلام دے نال، معتدل ہو گئے، اسی غلب بھی نہیں کردے تے شان چ کمی بھی نہیں کردے۔ اسی محبت کرنے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اسی غلب بھی نہیں کردے، تنقیص بھی نہیں کردے،
اسی محبت کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے نال، تے اہل بیت دی محبت دا تقاضا بھی یہ وے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نال پیار کیتا جائے، نہ غلط کیتا جائے، نہ کمی کیتی جائے۔ حضرات محترم، جنہ دی شان دا تذکرہ اللہ نے کیتا ہوئے تے میں فقیر کٹھا ہو کے تسی رل کے کریے، اسی اپنے واسطے تے کچھ کر سکنے ہاں، اونا دے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اونا دی عظمت دے چرچے تے اللہ نے آسمان تو نازل کیتے۔ اور حضرات، سانو اجازت نہیں کسی بھی شخصیت نال پیار کریے، اس شخص نو، اس شخصیت نو غلب کر کے نبیاں تو بڑھایا جائے، غلب کر کے رب نال مقابلہ کروایا جائے، جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ بھی پاک ہے تے آپ دا یارانہ بھی پاک ہے۔ حضرات محترم، اور میں ایک بات کر دیواں، شاید کسی نو اچھی نہ لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دا تذکرہ کیتا جاندا ہے، رو رو کے خطیب صاحب جی ادھروں رومال نہ صاف کر رہے، ادھروں صاف کر رہے، جناب حسنین کریمین دی شان بیان کیتی اندی رو رو کے۔ یار میرا حسین بزدل سی، میرا حسین بزدل سی، جیڑا رب دے شیر دا بیٹا ہوئے وہ بھی شیر ہویا کردا ہے، اور جیڑا جنتی شہزادہ ہوئے، جنتی لوگاں دے نوجوانہ دا سردار ہوئے، وہ بزدل نہیں ہویا کردا، مظلوم نہیں ہویا کردا۔ زندگی سی، زندہ سن تے مقام والے سن، اللہ نے شہادت دیتی ہے تے اللہ فرماندے نے اے شہید تے زندہ نے، تے مولوی صاحب کنوں رو رہے مینوں نہیں سمجھ آ رہی۔ حضرات، نہ غلب جائز ہے نہ کمی جائز ہے، جیڑی شان اللہ پاک نے نازل کی ہے اونی بیان کرنی چاہیے، اور بیان کرنا ایک ایمان ہے۔ جیڑا نبی علیہ السلام دی شان بیان نہیں کردا، آپ کے صحابہ دی نہیں کردا، اہل بیت دی شان بیان نہیں کردا، آل رسول دی شان بیان نہیں کردا، نہ کردا ہے نہ سندا ہے، انہوں چاہیے کہ دوبارہ ایمان لے آئے۔ ایمان دا حصہ اہل بیت، ایمان دی معیار نبی علیہ السلام دا گھرانہ ہے۔ حضرات، آؤ چند ایک معروضات پیش کرنیاں نے، صرف سبق آموز میں پہلو بیان کرنے نے، چونکہ اسی اکٹھے ہوئے ہیں کچھ تربیت واسطے، اسی نبی علیہ السلام دے گھرانے تو کچھ سکھ لئیے، اونا دی عادات مبارکہ تو کچھ سکھ لئیے، سکھ کے نا کہ اسی اپنی زندگی دے اندر تبدیلی لے کے آئیے، اسی نبی علیہ السلام دے گھرانے دی عادات سن کے اسی اپنے آپ نو چینج کریے، تبدیل کریے، جس طرح اللہ نے اونا واسطے راضی ہوندہ اعلان کیتا ہے۔ میرا ایمان ہے جدو اسی نبی علیہ السلام دے صحابہ دی، آپ دے اہل بیت دی، آل رسول دے تذکرے بیان کرانگے، سیرت دے تذکرے بیان کرانگے، کردار دے تذکرے بیان کرانگے، اور بیان کر کے اسی ویسا کردار اپناوانگے، اللہ دی قسم ہے میرا ایمان چک چٹھے والے ہے، جاوے اللہ نے آسمان تو انہا نفوذ قدسیہ دے بارے اپنی رضا دا اعلان کر کے جنتاں دا مہمان بنا چھڑے ہے۔ میرا ایمان ہے جدو اسی نبی دے اہل بیت دا تذکرہ کرانگے، آپ دی اہل بیت دا تذکرہ سن کے اپنی زندگی دی تبدیلی لے کے آوانگے، میرا ایمان ہے اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو کے جنتاں دا اعلان کر دے گے۔ آؤ پھر اللہ دا قرآن سنیے، کون نبی علیہ السلام دی اہل بیت؟ اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لوگانو
اعلان سنا دیجیے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چک چٹھے والیا میری دعوت نو نوٹ کر کے لیا جاوے، نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت آپ دیاں بیویاں بھی شامل لے، آپ دیاں بیٹیاں بھی شامل لے، آپ دے بیٹے بھی شامل لے۔ اور میں دس دے وہاں اہل بیت دیاں 3 قسماں نے، کنیاں 3 قسم اہل بیت دیاں نے۔ ایک سگنا جو نبی علیہ السلام دے گھر چ رہندے نا وہ بھی اہل بیت نے۔ دوسری قسم کی ہے جو نبی علیہ السلام دی وطن چو یا جنہ دا تعلق ولادت نال نبی علیہ السلام دی وہ آپ دی آل اولاد ہے وہ بھی اہل بیت نے۔ تے جنہ دا رشتہ نبی علیہ السلام دے نال ہے، آپ دے چچا دے بیٹے، آپ دے چچا، اے بھی سارے اہل بیت دے اندر شامل نے۔ تے اللہ پاک نے سارے دے بارے کی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والیانو اعلان سنا دیجیے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اسی اہل بیت نو نبی علیہ السلام دی اہل بیت نو پاک کر چھڑے آجے، نبی علیہ السلام دی اہل بیت نو پاک کر چھڑے آئے۔ مفسرین نے لکھے آئے تطہیر دا معنی کے خالق کائنات نے فرمایا اسی پاک کر چھڑے آئے۔ پاک تو مطلب ہے اسی زمانہ جاہلیت یا رسم و روایت تو پاک کر چھڑے آئے، اسی شرک تو پاک کر چھڑے آئے، بدعت تو پاک کر چھڑے آئے، اسی کیوے دا پاک کیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جنہ دی تطہیر دا اعلان اللہ نے کیتا ہے اور جنہ دی تطہیر دیاں گواہیاں خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر نازل فرمائیاں نے۔ آج جو مرضی اٹھ کے ان نفوذ قدسیہ دے بارے زبان پہ راضی کرے، میرے نبی دے اہل بیت دی شان کمی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ کے صحیح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات والیو نبی علیہ السلام صبح بھی دعوت دے رہے نے، شام نو بھی دعوت دے نے، ایک ایک بندے دے کول جا کے اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے نے۔ تے نبی علیہ السلام لوگاں نو کہندے نے آج صراط مستقیم والے آ جاؤ سارے در چھڑ کے ایک رب دے در والے آ جاؤ۔ تے نبی علیہ السلام لوگاں نو تبلیغ پہ کر دے نے۔ تے نال نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اللہ فرماتے نے میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت نال اعلان فرما دیو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کائنات والیو میں تانوں دعوت پیا دینا وا دین والے آ جاؤ، تانوں بلانا وا رب والے آ جاؤ، تانوں بلانا وا اللہ دے در تے آ جاؤ۔ میں تواڈے کو پیسے نہیں مانگدا، تواڈے کو دولت نہیں مانگدا، درہم و دینار دے مطالبے نہیں کردا، تواڈے کو سونے چاندی دے مطالبے نہیں کردا، الا المودۃ فی القربى۔ میں تواڈے کو اگر مطالبہ کرنا وا تے میرے اہل بیت نال پیار کرے آجے۔ آج ساڈے کو دین ملی ہے، سانو نماز ملی ہے، سانو روزہ ملے آئے، ساڈے تک دین پہنچے آئے تے سانو چاہیدا ہے اے دین پہنچایا نبی الاسلام نے اس وجہ تو اور میرے صحابہ مینوں مزدوریاں نہیں چاہیدیاں، میرے صحابہ میرے اہل بیت نال پیار کرے آجے کیویں کرے آجے۔ آپ ویکھ تے صحیح ترمذی حدیث پاک ہے نبی پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے اہل بیت نال پیار کریا جے کیویں کرنا ہے توجہ توجہ میرے توجہ رکھیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے احبو اہل بیتی لحب کائنات والیو میں رب دا نبی اعلان پیا کرنا وا میرے اہل بیت نال پیار کریا جے میری محبت دی وجہ تو کریا جے نقطہ سمجھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جنوں میرے نال پیار ہوئے گا وہ میری اہل بیت نال پیار کرے گا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ مینوں نبی علیہ السلام نال پیار نہیں میں اہل بیت نال پیار کرنا وا اللہ دی قسمیں لکھا لو میں فتویٰ دینوں تیار ہوں اس پیار کا کوئی فائدہ نہیں نبی علیہ السلام دی پاک زبان جو پاک موتی نکلے دے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے احبو اہل بیتی لحب آج اسے پیار کرنے جناب ابو بکر نال پیار کرنے نبی علیہ السلام دی وجہ تو آج جناب عمر نال پیار کرنے نبی علیہ السلام دی وجہ تو آج صحابہ نال پیار کرنے نبی علیہ السلام دی وجہ تو اہل بیت نال پیار کرنے نبی علیہ السلام دی وجہ تو صرف کلا اہل بیت نال پیار نہیں کیتا جا سکتا ہے پہلے نبی علیہ السلام پیار ضروری ہے آپ نال محبت ضروری ہے آپ نال عقیدت ضروری ہے ہر چیز نالوں زیادہ پیار ضروری ہے نبی علیہ السلام نال ضروری ہے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام نال پیار کردا ہے او دے تے لازمی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اہل بیت نال پیار کرے میرے نبی علیہ السلام نال پیار کر دے نے میرا عقیدہ دعوت دے وے میں بھی نبی علیہ السلام نال پیار پیا کرنا وا چک چٹھے والے بھی کر دے نے بریلوی بھی کر دے نے دیوبندی بھی کر دے نے ہر کلمہ پڑھنے والا نبی علیہ السلام نال پیار کردا ہے حضرات میرا نقطہ نوٹ کیجئے سارے پیار کر دے نے حجر و شجر پیار کر دے نے آنکھوں کے دلیل کیے نبی پاک علیہ السلام نے ایویں ابو جہل دی مٹھی چ گینگریا نے تے ابو جہل پوچھدا ہے دس میری مٹھی وچ کی ہے اے پیار دی نشانی ہے اوتھے روڑا کلمہ بولیا ہے اے نبی علیہ السلام دی محبت دی نشانی ہے میرے نبی علیہ السلام نال پیار کیتا ہے مسلمانہ نے پیار کیتا ہے روڑ میرے نبی علیہ السلام نال پیار کر دینے جس تنے دے نال کھجور دے تنے نال نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے سی جدو تنے نو کوئی جدا کیتا ہے تے تنا رونا شروع کر دیتا ہے اے پیار دی نشانی ہے تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے سے آتا نبوت ملن تو پہلے مینوں ایک پتھر ملیا کردا سی مینوں سلام کریا کردا سی پتھر بھی نبی علیہ السلام نال پیار کردے نے آسمان دا چن بھی میرے نبی پاک نال پیار کردا ہے انگلی دے اشارے تے ٹوٹے ہو جاندا ہے اور جبریل امین جناب امین جناب سارے فرشتیاں دا سردار میرے نبی نال پیار کردا ہے اور ساریاں گلاں دور ہے میرا اللہ میرے نبی نال پیار کردا ہے میرا نقطہ نوٹ کیجئے میرے اللہ نے پیار کیتا نبی نہ کیتا جبریل امین پیار کیتا نبی علیہ السلام نال کیتا سارے کر دینے نبی علیہ السلام نال پیار کر دینے اللہ دے نبی جی سارے تواڈے نال پیار کر دینے طالب علم پوچھنا چاہندا ہے تسی پیار کر دے تے کیدے نال سارے تواڈے نال پیار کر دینے تے تسی کیدے نال پیار کر دے ہو تے میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے نے اللہ نو آکھیا ہے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فإنی احبہم فأحبہم جگ جٹھے والیا سارے پیار کر دینے نبی نال کر دینے تے میرا نبی پیار کر دے اہل بیت نال پیار کر دائے سارے نبی علیہ السلام کہتے تھے نبی علیہ السلام اہل بیت نال پیار کر دے نبی علیہ السلام محبت کر دینے پیار کر دینے اب دیکھتے صحیح
اللہ پاک نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑے اہل بیت عطا کیتے نے انمول ہیرے عطا کر چھڈے نے جنہاں نو نیند آ رہی ہے اٹھ کے منہ تو آؤ میں صدقے جاواں قربان جاواں میں وچ طرز اس لیے گل کیتی مولوی صاحب تقریر کر رہے سن تے سپیکر خراب ہو گیا تو کہندا جی طرز نہیں چھڈی سپیکر والے سپیکر صحیح کر دے وہ گل کر کے ٹر گیا تو انہوں پتہ نہیں لگیا تو ستیاں بندے نوں پتہ نہیں لگیا ہوگا کہ میں طرز گل کر چکیا ہلے بھی جڑا بندہ ستا اٹھ کے منہ تو آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے جو اہل بیت عطا کیتے نے با کمال عطا کیتے نے میں کیا میں محبت دے انداز کہنا چاہنا وا اللہ دی قسم جیڑے میرے نبی علیہ السلام دے اہل بیت نے کائنات ایسا کوئی ہے ہی کوئی اور پتہ کیوں نہیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کتے گھر جا کے سورۃ ضحیٰ دا ترجمہ پڑھ لیا جے اپنے مسلک دی تفسیر پڑھ لیا جے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے فرمایا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوبا اسی تانوں ایسیاں چیزاں عطا کران گے ایسے رشتے عطا کران گے تسی اور رشتہ پھر راضی ہو جاؤ گے ترجمہ میں کر جاواں توجہ کیجئے گا میرے ترجمے نو گلی گلی سنا دیا جے اللہ فرماندے نے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوب جی میں تانوں صدیق عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فاروق اعظم عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوب جی عثمان ذوالنورین عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے اللہ فرمان دینے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ پیارے نبی جی حیدر کرار عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے ولا سوف یعطیک ربک فترضیٰ پاک بیویاں دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے ولا سوف یعطیک ربک فترضیٰ پاک بیٹیاں دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے ولا سوف یعطیک ربک فترضیٰ اپنی جانا نشاور کرنے والے صحابہ دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب جی محسن بلال دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فقیہ امت ابو ہریرہ عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور فقیہ امت محدث زمان عبداللہ دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوبہ حکیم الامت عبیدہ ابن جراح دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے اللہ کہندے نے محبوب جی جو جو عطا کراں گا تسی راضی ہو جاؤ گے جو جو رتبہ عطا کراں گا راضی ہو جاؤ گے نبوت دا سہرا تواڈے سر سجاواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے محبوب جی میں اللہ اعلان کرنا وا تواڈے نواسیاں نو جنتی شہزادے بنا دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ کہندے نے محبوب جی تانوں ایسے اہل بیت دیواں گا تسی راضی ہو جاؤ گے پھر میرا نبی راضی ہویا ہے کیویں راضی ہویا ہے اپنے یاراں تے راضی اللہ صدیق سب دے سان دے چکیاں وا پر صدیق دے نہیں دتے اللہ میرا فاروق ہے اللہ جی اے میرا فاروق ہے لو کانا بعد نبی اللہ کانا عمر اے میرا عثمان ہے ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم ہے میرا علی ہے شیر خدا علی ہے اور سارے آنوں نبی علیہ السلام نے ویکھیا بھی ہے تے فرقیا بھی ہے تے نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت دے بارے فرما دینے اے اللہ میں اپنے اہل بیت تے راضی ہاں مینوں اپنے اہل بیت نال بڑا پیار ہے میں اپنے اہل بیت نال بڑی محبت کرنا وا تسی بھی میرے اہل بیت نال محبت کرو نا تے اللہ فرما دینے محبوب جی جنہاں نال پیار کیتا جاوے جنہاں نال محبت کیتی جائے انہاں دی پرورش کری دیے کی کری دا ہے سن گیا سی ستے بندے بھی سن دے مردے بھی سن دے ہیں کہ نہیں سن لیں دے ماشاءاللہ نبی علیہ السلام جی
جیڑا تواڈے قریبی ہے گھر والا ہے گھر والیاں دے جیڑا سربراہ ہے او دی ذمہ داری ہے اپنے گھر والیاں دی پرورش کرے اللہ دی پرورش کیویں کرنی اللہ فرماندے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے محبوب جی اپنے گھر والیاں نو ڈراؤ میرے عذاب تو ڈراؤ میری سختیاں تو ڈراؤ موت دیاں سختیاں تو ڈراؤ نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت نو اکٹھا کر لیا ہے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلا لیا ہے اپنی پھپھو صفیہ نو بلایا ہے بنی عبد مناف نو بلایا ہے بنی عباس نو بلایا ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے اور سب نو اکٹھا کر کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے یا معاشر قریش لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا یا صفیہ امت رسول اللہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت نو کٹھیاں کیتا ہے تے نبی اسلام فرماندے نے اے میری پھپھو صفیہ اے میرے عباس والو اے بنی عبد مناف والو سارے قریش والو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اللہ دے دربار لگے ہوئے گا ترازو لگے ہوئے گا جد انصاف دے فیصلے ہونگے نبی اسلام فرماندے نے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا پلے کھجنا رہے آجے ساڑی برادری چ نبوت ہے ساڑا پتیجا نبی ہے ساڑا پتریر نبی ہے ساڑا پھوپھیر نبی ہے پلے کھجنا رہے آجے میں رب دا نبی اوتھے اللہ دے دربار چ تواڈے کس کم نہیں آواں گا تربیت ہو رہی ہے ایتھے پتہ کی ہوندا ہے گھر والا بڑا کوئی اچھی پوسٹ تے ہوئے نا تے او سفارش نہ کام چل جاندہ جی کوئی نہیں میرا بھتیجا لگدا ہے میرا بیٹا ہے میرا بھانجا ہے نبی اسلام فرماندے نے خبردار بھلیکھا مکا لے آجے بیٹی فاطمہ سلینی من مالے میرے ماں جو سوال کرنا تنوں دے دیوا لیکن لا اغنی عنکم من اللہ شیئا بیٹی فاطمہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا میں اللہ دا نبی او دو جدو ترازو لگے آئے گا تو آڈے کسے کام آواں گا اپنے اپنے عمال کر کے جایا جے اوتھے عملہ دے ہونے نے نہ بیڑے تے کسے نے تیری بات پوچھنی ایتھے بھلیکھے جو رکھیا جاندا ہے نظر و نیاز لئی آؤ نہ نمازاں دی لوڑے نہ روزیاں دی لوڑے بکرے چھترے چڑھائی جاؤ نظر و نیاز لئی آؤ اسی بچا لوانگے میرے نبی اسلام فرماتے نے میں بچا سکدا نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے میں محبت دے اندر سمجھا دینا چاہنا ہوں نا دن تے مہینے تے اس حدیث پاک دی تفسیر ہے تشریح نا دن تے مہینے تے نا سال تے مکنی گالے آمینہ میں چرنو تیرے لال تے مکنی گالے آمینہ میں شرنو نبی پاک فرمایا بیٹی مال نہ کری تو نبی پاک فرمایا بیٹی مال نہ کری تو جنت تے دوزخ دی گل آمال تے مکنی جنت تے دوزخ دی گل آمال تے مکنی نا دن تے مہینے تے اور جنت دی سرداری میری دعوت نوٹ کرو جنت دی سرداری کس کو کیا ملے گی
جنت دی سرداری کس کو کیا ملے گی، اے بھی گل یارو میرے آقا دی آلت مکنی اے بھی گل میرے آقا دی آلت مکنی اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نبی پاک اسلام دی اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت نے نبی پاک اسلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، فضائل صحابہ دی حدیث پاک موجود ہے، نبی اسلام فرماندے نے آپ نے نا خوم نامی جگہ تے کی فرمایا، میرے صحابہ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا وا، ایک اللہ دا قرآن مضبوطی نہ پکڑیا جے، زندگی گزاریا جے، قرآن نو تھام کے گزاریا جے، تے دوسرا میں چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے اہل بیت نو چھوڑ کے جا رہا ہے، خذو بکتاب اللہ واہل بیتی، میرے گھر والے آنو میرے اہل بیت نو آئیڈیل بنایا جے، تے نبی پاک اسلام نے کی فرمایا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، اور نبی اسلام نے 3 مرتبہ الفاظ استعمال فرمائے نے، فرمایا لوگوں میں توانوں نصیحت کرنا وا، اپنے اہل بیت دے بارے نصیحت کرنا وا، میرے اہل بیت نال پیار کرے آجے، میرے اہل بیت نال محبت کرے آجے۔ کیوں محبت کرنا؟ ایمان دا حصہ ہے، جیڑا بندہ اہل بیت نال پیار نہیں کردا او دا ایمان مکمل نہیں، نہ کس ایمان والا ہے۔ اب دیکھتے صحیح میرے نبی پاک السلام اپنی اہل بیت دی تربیت کردے نے، اپنے گھر والیاں دی پرورش کردے نے۔ او ویر جی تو باپ تے کھول کن کھول کے سن لے، تو ماں تے کن کھول کے سن لے، میرے نبی اسلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے منصب دے مطابق سوال کرنا ہے، 10 حق ادا کیتا سی کہ نہیں کیتا؟ پرورش کرو بچیاں دی۔ نبی السلام نے اپنے چچا زاد بھائی نو پکڑے آئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پکڑے آئے، حدیث پاک دے الفاظ نے، حضرت ابن عباس فرماندے نے قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومل، فرماندے نے ایک دن میں نبی اسلام نے سوار دے پیچھے سوار ہوئے ہیں، تو نبی اسلام فرماندے نے فقال یا غلام، اے بچے اے بیٹے گل سن، تو کیے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، میرے نبی نے اہل بیت دی پرورش کر رہے نے بیٹا جی تو اللہ دیاں حداں دا خیال رکھی، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ پرورش نبی اسلام اہل بیت دی پرورش کی کر رہے نے، بیٹا جی احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ دیاں حداں دا خیال رکھی، اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور جدوں تو اللہ دا خیال رکھے گا اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ میری دعوت ہے نوٹ کر کے لے جایا جے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے پیارے بیٹا جی نبی پاک اسلام نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جدو لوڑ پہ جائے کسے چیز دی ضرورت پہ جائے فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہہ کو منگنا ہے؟ نبی اسلام کہہ کو کہہ رہے نے مشکل کشا کون ہے؟ بولو بولو حاجت روا کون ہے؟ نبی پاک نے اہل بیت کو سبق دے رہے نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جدوں سوال کرنا ہے لوگاں دے سامنے تجوری نہیں رکھنے، لوگاں دے سامنے ہاتھ چوری نہیں پھیلانے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہے فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ کو سوال کرنا ہے۔ اگلی نصیحت نوٹ کیجئے گا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدو مدد منگنی ہے تے کہ دی اللہ دی مدد منگنی ہے، مدد منگنی تے کہ دے کولو مشکلہ ویلے پکارنا تے کنوں پکارنا ہے؟
اگر مصیبت آ جائے تو پھر پریشانی آ جائے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ڈریا پجیا پانی چ پہنچیا کشتی بمبر چ پھسی نا کشتی ملا نو آکیا ہونا انہوں نے کہا یا حبل ملا نے آکھا تو حبل کوئی نہیں چلتا ہے پھر کی ہے انہوں نے کہا جی جس نبی دی دعوت تھی سن کے بھجے ہوئے نا ایتھے اس نبی دا رب کم ہوندا ہے تے پیارے اکرمہ فرماندے نے جیڑا مصیبت جو بچان دے قادر ہے او ہر ویلے بندے دیاں مشکلاں حل کرن دے قادر ہے پانی چوں نکلے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار وچ پہنچے نے آکھیا سونیا محبوبا میں اللہ دی مشکل کشائی دا کرشمہ ویکھ کے آیا وا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو نبی پاک علیہ السلام اہل بیت دے ایک بچے دی تربیت کر رہے نے جدو مدد منگنی ہے اللہ کو منگنی اگلے الفاظ نوٹ کیجئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعْلَمْ جان لو اچھی طرح جان لو ان الامت یوم لَوِجْتَمَتْ عَلَى يَنْفَعُوكَ اور ساری امت رل کے تو انہوں نفع دینا چاہے تو دے سکتی تے سارے لوگ کٹھے ہو کے تواڈا نقصان کرن تے تو لے جاندے نقصان دے سکدے کوئی ہے تے مینوں دس دیو ایسا ہی بخاری جی نبی اسلام اپنے اہل بیت نو کہہ رہے نے ساری دنیا رل کے تواڈا وال وینگا کر سکدی لیکن تکلیف اوہی ملنی ہے جو اللہ نے کتاب سے لکھ چھڑی ہے اور ویر جی ایویں کسی دے تویزاں دی شک نہ کریا کر وہ جاندا تے جائے پہ اپنا ایمان تباہ کردا ہے سر پیڑ ہو جائے حضرت جی مینوں تویز پاتے میرے تے جادو چل گیا ہے بخار چڑھ جائے ساڈے والے بھائی نے دم کر دیو جناب جادو جنات چل گئے نے اور نہیں ویر جی نبی علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ صبح شام کے اذکار کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اور جیڑا بندہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے کوئی جادو نہیں چل سکتا نہ کالا چل سکتا ہے نہ پیلا چل سکتا ہے نہ کالا چل سکتا ہے آج ہی میں حق بیان کراں تے مینوں جناب تکلیفاں مل گیاں میرے نبی کہندے نے نہ کالا چل سکتا ہے نہ کالا لڑ سکتا ہے نہ کالا تکلیف دے سکتا ہے نہ کالا جادو اثر کر سکتا ہے وہ پاوے شیطاناں دے اندر ہوئے پاوے حیواناں دے اندر ہوئے پاوے انساناں دے اندر ہوئے میرے نبی اہل بیت نو صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصلا من قرابتی پیارے صدیق فرماندے نے مینوں اے زیادہ بات اچھی لگ دی ہے کہ میں اپنے رشتہ داری تو پہلے نبی دے اہل بیت نال پیار کراں اور پیاری عمر کی فرما دینے حضرت پیاری عمر فرما دینے مستدر حاکم دے روایت موجود ہے پیاری بیٹی فاطمہ دے نال کلام نے کی فرما دینے یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کی پیاری فاطمہ میں نبی علیہ السلام دے شب روز گزارے نے راتاں گزاریاں نے دن گزارے نے ایام گزارے نے میں سب تو زیادہ پیار کردیاں پایا ہے کہ تو آڑے نال پیار کردیاں نبی السلام نو پایا ہے دیا عمر دے الفاظ بھی نوٹ کر لو فرمایا واللہی اللہ دی قسم ما کان احد من الناس بعد ملکی آبا الیہ ملکی پیارے عمر فرماندے نے پیاری فاطمہ جیوے نبی سارے نو زیادہ تو آڑے نال پیار کردے سی حضرت عمر فرماندے نے اللہ دی قسم میں بھی ساری کائنات نال زیادہ اپنے نبی تو بعد تو آڑے نال محبت کرنا ہوا اے محبت دی علامت ہے حضرت پیاری عمر رضی اللہ دور نے قحط پیا گیا ہے تے بزاج باہر نکلے نے میدان سے نکلے نے تے اللہ نو آکھیا اللہ جی میں نبی دی اہل بیت دا ایک فرد حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کے آیا وا اللہ جی اہل بیت دا فرد ہے تیرے نبی دا گھرانہ ہے اللہ تیرے نبی دا پاک گھرانہ ہے اللہ تیرا ولی ہے اللہ جی
کیونکہ نیک بندے کو دعا کرواؤنی جائز، نیک بندے کو دعا کروائی جا سکتی ہے، نیک بندے کو دعا کروائی جا سکتی ہے۔ اللہ جی اسی دعا کرواؤنی ہیں پیارے عباس کو بارش چاہیے، پیارے عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، اللہ نے بارش نازل کر چھڑی ہے۔ پیاری عمر رضی اللہ پاک نو کیا کہ اللہ جی نبی دے اہل بیت دا فرد ہے، نبی الاسلام دا چچا لگتا ہے، اللہ جی سانو بارش چاہیے، اللہ نے بارش نازل کر دی ہے۔ نبی الاسلام دی اہل بیت نال اللہ بھی پیار کیتا ہے، نبی الاسلام کیتا، صحابہ نے بھی کیتا ہے، اور اللہ دی قسم اے اہل بیت ایسے نے، نبی الاسلام دا گھرانہ ایسا ہے، نبی الاسلام دی اہل بیت ایسے نے، اور کیونکہ نبی الاسلام دی اہل بیت نو نہ دنیا دے جاؤ جلال دی لوڑ ہے، نہ دنیا دی شہرت دی لوڑ ہے، دنیا دے زندگی بسر کی تھی نبی دے اہل بیت نے، جا رب دے دین واسطے زندگی بسر کی تھی، جا نبی دے قرآن واسطے، جا نبی دے فرمان واسطے زندگی بسر کی تھی۔ آپ ایک کے صحیح نبی الاسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ماں دی خدیجہ الکبریٰ جو پورے علاقے دی مادار سی، اللہ دی قسم نبی دے اہل بیت دا انداز چیک کرو، نبی دے دین واسطے اپنا مال قربان کیتا ہے، نبی دے دین واسطے اپنا جاہو جلال قربان کیتا ہے، اہل بیت نے کیتا ہے۔ میں صدقے جاواں شیب ابی طالب دی اندر ماں جی خدیجہ الکبریٰ نے جو آپ دی اہل بیت نے نبی اسلام نال تکلیفاں برداشت کیتیاں، اسلام واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں، اللہ دے دین واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں، اللہ دے قرآن واسطے پتے کھا کے گزارے کیتے۔ اج تو تے میں رب دیاں بے شمار نعمتاں کھا کے رب دیاں شکریاں کرنے ہیں نا، نبی دی اہل بیت نے پتے کھا کے سکیاں روٹیاں چھپ کے سکیاں کھجوراں کھا کے گزارے کیتے نے۔ اللہ دی قسم ساڈے واسطے آئیے نبی دی اہل بیت نے آپ تو تے میں تھوڑی دا گزارا کیوں نہیں کر دے، خشک روٹیاں کھا کے اللہ دا شکر ادا کیوں نہیں کر دے؟ حضرات نہیں سکی مل جائے، ہری مل جائے، کھانا مل جائے، شکر اللہ دا کرنا ہے۔ اور میرے نبی دی اہل بیت نو نہ دنیا دی لوڑ سی، نہ دنیا دے مال دی لوڑ سی۔ آپ ایک تے صحیح نبی دا پاک گھرانہ ہے، نبی دی پاک بیٹی ہے، پیارا علی ہے، کہندا فاطمہ تیرے کندیاں تے مسکیجے تے نشان پہ گئے نے، بابا کو غلام بھی آئی نے، لونڈیاں بھی آئیاں نے، جا کے بابا نو آکو کوئی غلام ہی دے دیو۔ توجہ، بیٹی سسرال ہوئے تے جوائی بیٹی نو بھیجے باپ دے در تے، جب باپ کو سوال کر ساڑھے کار جو اے حال ہے تے اس باپ دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی۔ نبی الاسلام دے کول پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے تے نبی الاسلام کو سوال کیتا، ابو جی چکی پیس کے ہتھا دے نشان پہ گئے نے، مشکی دے چک کے کندیاں تو کپڑا بھی پھٹ گیا ہے، نشان پہ گئے نے۔ بیبیوں پہنو تانے نہ دیا کرو، اسی کام کرنیاں ہاں، ساڑھے کو نہیں سیاپے ہوں دے۔ اللہ دی قسمیں میرے پاک پیغمبر دی پاک بیٹی پوری دنیا دے اندروں نبی الاسلام نے جنہاں سب تو زیادہ پیار کیتا ہے، چکی چلا کے ہاتھ تے چھالے پہ گئے سن۔ کہہ سکتی ہیں اصل میں نبی دی بیٹی، میں نبی دی لخت جگر، میں جنتی عورتوں دی سردار نہیں آکھیا، چکی بھی پیسی ہے، مسکینہ بھی اٹھایا ہے، اپنے شوہر دی فرما برداری کیتی ہے، ایک دن بھی ایسا لفظ منہ نہ نکلے ہے جو پاک پیغمبر اسلام دے پیارے بھائی حضرت علی دی گستاخی دی گزریا ہوئے نبی اسلام دے دوارے تائیاں نے، ابو جی غلام چاہیے ہے، ابو جی تھک جانیاں لونڈی چاہیے ہے۔ نبی اسلام نے غلام نہیں دیتا ہے، کیونکہ اہل بیت نو دولت دی لوڑ نہیں، غلامہ دی لوڑ نہیں، اہل بیت نو لوڑ ہی جا اللہ دی، جا قرآن دی، جا نبی اسلام دی فرمان دی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ میں تنو ایک وظیفہ دسنا وا، وظیفہ کرے کر اللہ دی تھکاوٹاں دور کر دیں گے۔ جدو بستر تے جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا تیرا کام ہے۔ اللہ دی قسم ایمان نہ تسی پڑھ لیا کرو، وائی کر دیو، کھیتی باڑی کر دیو، حضرت جی تھک جانے ہیں، عشاء نہیں پڑھی جاندی تھک جانے ہیں، یار طریقہ تسی آزما کے دیکھ لو، اللہ دی قسم اہل بیت نال محبت اظہار تسی کر کے دیکھ لو۔ بستر تے جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ اللہ دی رحمت نال تہاڈیاں تھکاوٹاں دور کرنا میرے اللہ دا کام ہے۔ نبی السلام نے بیٹی فاطمہ نو مال دیتا
نہیں نہ غلام دیتا نہ لونڈی دیتی. آپ علیہ السلام نے ترغیب قرآن و حدیث دی دیتی ہے. حضرات آئیے دعوت فکر پہ دینا وا ادھر 4-5 پوائنٹ بیان کیتے نے اہل بیت رضی اللہ عنہ شان دے اندر اسی سارے دے سارے نبی علیہ السلام دی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں تے دعا بھی کرنے ہاں کہ اللہ اسی نبی علیہ السلام دے اہل بیت دے تذکرے سنے نے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جی اسی دعا کرنے ہاں جب تک جند جان رہے اللہ منہ چ زبان رہے تیرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت نال پیار کرتے رہیے تذکرے کرتے رہیے تذکرے سنتے رہیے تذکرے سناتے رہیے. اللہ موت آئے تے تیرے نبی دی اہل بیت دا تذکرہ ساڈی زبان تے جاری ہوئے. وآخر دعوایا الحمدللہ.